السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ عرب و درود السلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، آج انگریزی کے حساب سے ایک نئے سال کی شروعات ہوئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ العصر میں فرماتے ہیں کہ بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور جو دکھ اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں سکھایا ہے اس کو ہم نے حلق سے نیچے نہیں اتارا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آج 1445 ہجری اور مہینہ گنتی کے حساب سے چھٹا اور عربی کے لحاظ سے اس مہینے کا نام ہے جمادی الثانی، 19 تاریخ ہے یعنی۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو سال ہے اس میں تو ابھی 6 مہینے باقی ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کا ایک نظام ہے اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی اگر وہ اندازہ لگائیں تو دنیا کے حساب سے جو یہ نیا سال آیا ہے اس کے جو 2023 کا لاسٹ مہینہ تھا، پورا مہینہ کوپنیاں اور جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں دنیا میں وہ سب بند ہو جاتے ہیں اور اس سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس سال ہم نے کتنا منافع کیا اور کتنا خسارہ کیا، اس سال ہماری کتنی آمدن ہوئی اور کتنا ہمارے یعنی کہ ہم نے کوئی نئی چیز بنائی ہے، ہمارا بجٹ کتنا لگا اور ہمارا نیکسٹ یعنی کہ اس کو اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے اس سے زیادہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس سے زیادہ بہتری اختیار کری، یعنی وہ پورے سال کے حساب کو اکاؤنٹ کرتے ہیں، خسارہ فائدہ سب جمع کر کے پلس کر کے منفی کر کے اس کو وہ پھر ایک ریکارڈ میں رکھ دیتے ہیں کہ اس سال ہم نے یہ غلطیاں کی، انشاءاللہ اگلے سال نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم ہر چیز میں ان کے ساتھ ہیں، کفار کے ساتھ ہماری ہر چیز کی شراکت ہے ہمارے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک جو یہ آیات سورہ العصر کی بتاتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور حق جوئی سے جو ہے وہ روگردانی کرتا ہے، اس سے بچیں میرے ناظرین اکرام، اس سے ضرور بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اس سال مسلمانوں کے لیے یاد رکھیں یہ دنیا جہنم ہے، یہ دنیا ایک دوزخ ہے، یہ دنیا ایک قید ہے، قید خانہ ہے، کچھ بھی سمجھ لیں آپ۔ اگر کسی کو چند دنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر کوئی بہتری دی ہے یا اسے مال رزق سے زیادہ نوازا ہے تو کم کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو رہ گیا اسے، اور اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے بہترین رستے پہ استعمال کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ ضد کر کے نہ بیٹھ جائے کہ ابھی میرے بھائی ہیں اس کے پاس گاڑی ہے تو میں بھی اسی باپ کا اولاد ہوں، جیسے تیسے بھی ہو میں اپنی زمین بیچوں، جو بھی کروں میں نے گاڑی خریدنی ہے، اس کی کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اور میرے پاس نہیں ہے، میں بھی جیسے تیسے کر کے چوری کروں، دھوکہ کروں، فراڈ کروں، جو بھی کروں لیکن میں کروں۔ اس چیز سے گریز کریں۔ گزرے سال کے جو آپ نے اس کے اندر اچھائیاں برائیاں کی ہیں اس کا الٹیمیٹ لگا ہے، اور آئندہ آنے والا جو سال آ گیا ہے ابھی، اس سے گناہوں سے بچنے اور اسی وقت آپ ان کاموں میں اللہ کی رغبت اختیار کریں گے جب آپ اس کو جس طرح دنیا میں حساب لگاتے ہیں اسی طرح اپنا آخرت کا بھی حساب لگایا کریں کہ میں نے اس سال میں کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی، میں نے کیا کچھ کیا، کس سے ناراض ہوا، کس سے راضی ہوا، اور اس کو الٹیمیٹ کر کے اس کا حساب لگا کے
آپ اپنے ذہن کی میموری میں اسے محفوظ کر کے آئندہ جو آگے ابھی سال اس میں آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. ہمیں سب سے بڑا یاد رکھیے گا سورہ العصر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے، یعنی سراسر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کا رستہ دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حق میں اس کی مدد کرتے ہیں. تو آپ ان میں نہ بن جائیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خسارے کی خبر دی. آپ ان میں سے ہو جائیے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ العصر میں فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو میری راہ اختیار کرتے ہیں، جو میں نے ان کو دین دی ہے اس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور جو میں نے ان کو راہ دکھائی حق کی اس حق کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کیا وجوہات ہیں؟ حالانکہ اسلامی ممالک ہیں، اسلامی کنٹری ہیں، سب کچھ اسلامی ہے، لیکن اس میں قانون اللہ کا نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ صرف اور صرف جوازی اسلامی کنٹریاں بن سکتی ہیں. اگر حقیقی بننا چاہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے قاضی عالم دین رکھیں. یہ جو آج کل جج ہیں جن کو ٹکے کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ قاضی بن بیٹھتے ہیں، اور وہ کیوں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، کیوں سچائی سے ڈرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ان کو دین کا مکمل علم نہیں. ہمارے اسلامی ممالکوں کو بھی چاہیے کہ جو بھی عدالتوں کے اندر قاضی رکھیں یعنی جج رکھیں تو انہیں چاہیے کہ عالم دین ہو، سمجھدار ہو، اسے دین اور اسلام کی سمجھ بوجھ ہو، اور 1400 سال پہلے جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اختیار کرنے کی ہدایت دی اسے اختیار کیا ہو. برکف یہ ایک یعنی اونچی سطح کا معاملہ ہے، لیکن ہم کم از کم اپنا یہ خیال رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم فرمائے. اور یاد رکھیے گا ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ اس کا 6واں مہینہ چل رہا ہے، اس کی 19 تاریخ ہے، یعنی جمادی الثانی 19 تاریخ اور 1445 ہجری. ابھی ہمارے سال کے اسلامی سال کے 6 مہینے ابھی باقی ہیں، اور وہ آتا ہے ذی الحجہ میں، آخری مہینہ ہمارا ہوتا ہے، اور یکم ہماری محرم کے اندر ہوتی ہے سال کی. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم اور کرم فرمائے. یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ضرور دیا ہے کہ جو بھی حاکم ہو چاہے وہ کس معاملے میں ہو اس کی قدر کریں اور اس کو فالو کریں، لیکن وہاں تک جہاں تک وہ دین کے دائرے کے اندر رہے. جیسے دین کے باہر ہو جائے پھر آپ قطعاً اس کو فالو نہ کریں. اللہ ہم پر رحم اور کرم فرمائے، ہمیں ایمان والی زندگی بخشے اور باحفاظت ایمان موت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے دوستوں، میرا کسی کا بھی دل اظہاری کرنے کی کوئی یعنی کہ نیت نہیں، صرف اور صرف جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے طور پر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو مجھے کمنٹس کے ذریعے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. آپ کی اچھی رائے میری آخرت کا بہترین ذریعہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.